بات سن رہو، آج اسلام آباد میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، ہڑتال بھی رہی عدالت کے اندر، اور معاملہ ایمان حاضر مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا کی سزاؤں کا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اسٹرائک کر لی۔ لیکن وہاں اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے ایک عجیب و غریب ریمارکس سامنے آئے ہیں، ظاہر ہے جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا وکیل سے کہ کیا آپ ایمان مزاری کو اور ہادی علی چٹھا کو وکیل سمجھتے ہیں؟ تو پھر ذہن ماضی کی طرف چلا گیا کہ ایک وہ وکیل جو دو وزرائے اعظم کو ایک لاپتہ صحافی کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کروائیں، جن میں سے ایک وزیر اعظم پیش بھی ہوں، ان وکیل کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کیا آپ ان کو وکیل سمجھتے ہیں؟ تو پھر وہ جو انصاف یا وہ جو عدالتوں کے اندر چلنے والی کاروائیاں ہیں، ان کے اوپر ظاہر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ عدالتی نظام جو ہے یا جج صاحبان جو ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے پرسنل ہوئے ہوں، شاید وہ پرسنل نہیں ہے، لیکن ان کے سوال سے تو بہرحال یہی لگ رہا ہے۔ دوسرا معاملہ جناب اپنا لاہور اپنا پریس کلب کا الیکشن تھا۔ اس انتخابات میں پہلی بار ایک سیاسی جماعت نے کچھ امیدواروں کی براہ راست مہم شروع کر رکھی تھی، اور نتائج آ گئے، اور وہ جو سیاسی جماعت تحریک انصاف، ان کا جو حمایت یافتہ پینل تھا، ظاہر ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود حمایت کر رہے تھے، بلکہ پرویز الہی صاحب خود اس پینل کو جتوانے کے لیے فون کالز کر رہے تھے، یا خاص اس پینل کے کچھ امیدواروں کو جتوانے کے لیے فون کالز کر رہے تھے، اور تحریک انصاف سوشل میڈیا پر اس پینل میں شامل کچھ امیدواروں کی جو الیکشن مہم چلا رہی تھی۔ تو رزلٹ آ گئے، اس کے بعد کیا ہوا، شکست ہوگی، اس کے بعد کیا ہوا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر ایک اور معاملہ ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ اکثر آپ نے راہ چلتے کسی چھوٹے ڈھابے پر، کسی ہوٹل پہ، کسی مکان سے، کسی دکان سے، کسی درزی کی دکان سے، کسی حجام کی دکان سے، نائی کی دکان سے عجیب و غریب گانے سنے ہوں گے، یا کئی لوگ اپنے وہ شوق سے سنتے بھی ہیں محفلوں میں بیٹھ کر۔ تو 132 ایسے گانے جن کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اور ان گانوں کو بسنت، خاص طور پر بسنت کے جو فنکشنز ہوں گے، جو بسنت کے جشن ہوں گے، اس میں وہ گانے نہیں چلائے جا سکتے ہیں۔ اس میں کئی نصیب العال کے گانے، خواجہ پرویز بہت بڑے شاعر تھے، ان کے کئی گانے، میں تو نور جہاں کے پرانے گانے بھی اس طرح کے کچھ تھے، وہ بھی گانے اس میں شاید شامل ہو۔ میں جب وہ فہرست پڑھ رہا تھا نا، تو ظاہر کئی بار ایسے گانے سنے، مطلب کئی ایسی جگہوں پہ محفلوں میں بیٹھ کے، تو جب میں پڑھ رہا تھا فہرست، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ اچھا یہ سنتے رہے ہیں، یعنی جب پابندی لگی تو پھر اس زاویے سے دیکھنا شروع کیا، اور اس شاعری کو، کہ بہرحال تو یہ عجیب و غریب تماشا ہے۔ 132 گانے جو ہیں ان پر لگی ہے پابندی، اب یہ بسنت کے لیے ہوگی یا فار ایور ہے، تو یہ جناب پابندی، یہ وہ جو خاص طور پر مجرے کے گانے ہوتے ہیں نا، اسٹیج شوز وغیرہ میں جو لوگ آتے ہیں، اس میں ان کا ذرا جذبات بھڑکاتے ہیں یہ گانے۔ بہرحال اچھا جی، اب ایمان مزاری صاحبہ کا جو معاملہ ہے، ان کو اسلام آباد کی ایک عدالت نے متنازع ٹویٹس کے مقدمے میں سزا سنا دی، 17 سال مجموعی طور پر، ان کے خاوند علی ہادی چٹھا کو بھی 17 سال۔ پیکا کا جو ترمیمی قانون ہے، اس کے تحت یہ پہلی سزا تھی، جس پر ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ پیکا کے ایکٹ کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ آ گیا۔ خیر، بھلے آدمی ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، جو دل کرے کریں، وزیروں کو اس طرح کی ٹویٹس کرنا شیوا نہیں دیتا، بہرحال ان کی مرضی ہے۔
اب اس دن جب یہ سزا ہوئی تھی تو اس دن بھی سوال کئی کھڑے کیے گئے تھے کہ کس طرح وہ اپنا ان کو گرفتار کیا گیا، پھر کس طرح ان کو ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا عدالت سے، اور پھر انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا اور جج صاحب نے سزا سنا دی مجوکا صاحب نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے عرصے سے ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے تھے، دونوں میاں بیوی عدالت سے کھیل رہے تھے، یہ وہ سعید چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے۔ لیکن بہرحال جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا وہ پروسیجر جو ہے وہ اگر ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا تو شاید ہائی کورٹ میں اگر اپیل سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے تو شاید وہ ٹھہر ہی نہ سکے۔ تو اب ہوا یہ کہ کیونکہ وہ وکیل ہیں دونوں، ان کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ ان کو نا پناہ دے رکھی تھی 2-3 راتیں واجد گیلانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر ہیں انہوں نے، تو ان کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 روزہ ہڑتال اور احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ آج پہلا دن تھا تو اس میں مکمل طور پر اسٹرائک رہی، کچھ وکیل پیش ہوئے اور ایک بڑا جلوس وکلاء نے نکالا۔ وہ بڑے عرصے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں وکلاء مجھے نظر آئے، اور یہ جو پچھلے دنوں 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک انصاف نے کال دی تھی وکلاء کو، کچھ نکلے وکلاء اتنے نہیں نکلے تھے، کچھ چند وکلاء جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر یا شارع دستور پر آپ کو نظر آئے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں وکلاء آپ کو نہیں ملے ہوں گے، یہ نکلے ہیں وکلاء زیادہ۔ تو اس دن بھی جب یہ سزا ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ سزا سے زیادہ، انصاف سے زیادہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مطلب متنازع ٹویٹ میں 17 سال سزا، 10 سال سزا ایک اور 7 سال ایک الگ الگ دفعات میں، تو یہ ایک ظاہر اتنی میکسیمم پنشمنٹ پر جانا، یہ جو ہے وہ پیغام ہے تاکہ کوئی اور اگر بولنا چاہ رہا ہو تو وہ نہ بولے۔ کئی متنازع چیزیں کی ہیں ایمان حاضر مظاہری نے سارا کچھ، لیکن جو رد عمل آتا ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ رد عمل آ گیا، میں نے کہا نا کہ 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اتنے لوگ نہیں نکلے تھے، لیکن اب نکل آئے ہیں، اور پوری وکلاء برادری جو ہے، خالد تاج صاحب ہیں وہ ان کے مسلم لیگ نون کے سپورٹر اپنے خیالات سے معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس سزا کے اوپر سوال اٹھائے، تو ان کو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ نیچے جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایمان ہزاری کی سپورٹ کریں، انہوں نے کہا جی ایمان ہزاری کی میں سپورٹ نہیں کر رہا، میں اس پروسیس کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، اور ہم بھی اس پروسیس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اب ادھر اسٹرائک ہے اور ادھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں ڈوگر صاحب، وہ کیا کہتے ہیں جی، اسلام آباد میں جو ان کی عدالت میں تھی سماعت، تو اس پر جو خبر ہے میں آپ کو ایکسپریس نیوز کی خبر پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سول کیس کی سماعت کے دوران وکلاء کی ہڑتال کا معاملہ سامنے آ گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں ایک کیس کی سماعت کے دوران وکیل کیسر عباس گوندل ایڈوکیٹ نے بتایا کہ آج بار نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اس کیس میں سیکریٹری بار نے بھی پیش ہونا تھا لیکن ہڑتال کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ میں کیس میں اپنی طرف سے حاضر ہوا ہوں لیکن سیکریٹری بار منظور ججہ پیش نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے استفسار کیا کہ کس بات پر آج ہڑتال ہے؟ میری عدالت میں تو سب پیش ہو رہے ہیں، جس پر وکیل کیسر عباس گوندل نے کہا کہ بار کے وکلاء کی گرفتاری پر آج ہڑتال ہے۔ انہوں نے پوچھا چیف جسٹس نے کون سے وکلاء گرفتار ہوئے ہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا گرفتار ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کیا آپ انہیں وکلاء سمجھتے ہیں؟ چیف جسٹس کے استفسار پر وکیل خاموش رہے۔ ڈوگر نے کہا، جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر آپ انہیں وکلاء سمجھتے ہیں تو چیمبر میں آ کر رائے دے سکتے ہیں، وکلاء ہڑتال کے باعث کیس کی سماعت میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ اب یہ جو ہے نا یہاں سے نظر آتا ہے کہ میں مدثر نارو کی بات کر رہا تھا کہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، مدثر نارو لاپتہ ہوئے تو اس کے بعد ایمان مزاری اس کا مقدمہ لے کر عدالت گئی۔ عمران خان صاحب کا دور تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو طلب کیا، عمران خان نے وعدہ کیا کہ جی میں اپنے وکیل کے ذریعے کہ جی میں ان کو بازیاب کرواؤں گا، بازیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے پی ڈی ایم 2022، اس وقت پھر عدالت نے وزیر اعظم کو طلب کیا، وزیر اعظم صاحب چل کر گئے، مدثر نارو کی
ماں سے ملے، ان کے چھوٹے بیٹے سے ملے، ان کو انصاف کی اس دوران پھر ان کی اہلیہ وہ بھی انتقال کر گئی مدثر نارو کی. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو آج بھی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یقین دلایا تھا کہ مدثر نارو کو بازیاب کروایا جائے گا. نہیں ہوئے بازیاب، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ایمان مزاری کے خیالات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ جو کر رہی ہیں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اتنی تگڑی وکیل تو ہیں نا کہ انہوں نے 2 وزراء اعظموں کو عدالت کے کٹہرے میں طلب کیا تھا ایک لاپتہ شخص کے مقدمے میں، اور ان کا جو زیادہ ان کی کہا جائے کہ پہچان ہے یا تعارف ہے وہ لاپتہ لوگوں کے مقدمات لے کر آتی ہے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دہشت گرد ہیں جن کے مقدمات لڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اس پر جس کو تنقید کرنے کا حق ہے، لیکن اگر چیف جسٹس صاحب کرسی پر بیٹھ کر کہیں کہ آپ اس کو وکیل سمجھتے ہیں، تو اسی چیف جسٹس کے پاس جو سزا ہوئی ہے جج وجوگا صاحب کی عدالت سے ایمان مزاری کو اور ہادی علی چٹھا کو، وہ کیسے اپیل لے کر جائیں گی؟ کیونکہ ان کے بارے میں خیالات تو سامنے آ گئے، کیونکہ پرسنل کمنٹس تھے ان کے بارے میں کہ آپ ان کو وکیل سمجھتے ہیں. اور ان دونوں کی آپس میں ایک مقدمے میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی جج صاحب کی اور ایمان مزاری کی، اور اس میں ایمان مزاری صاحب نے ہیراسمنٹ کی مقدمہ یا اس پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مجھے عدالت میں کھڑے ہو کر ہیرس کیا ہے. اب کدھر جائے گی ایمان مزاری اپنا مقدمہ اپیل لے کر اگر جج صاحب اس طرح کے جج صاحب ریمارکس نہ دیتے؟ اب ان کے ریمارکس یہ بتاتے ہیں کہ اب ایمان ناظر مزاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اپیل دائر کرنا فضول ہی ثابت ہوگا نا. تو کدھر جائیں گی؟ وہ سندھ ہائی کورٹ چلی جائیں، پشاور ہائی کورٹ جائیں، کہاں جائیں؟ کیونکہ ظاہر اپروپریٹ فورم تو یہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے. تو جو آپ اگر ہو سکتا ہے ایمان مزاری کو سزا ٹھیک آئی ہو سکتا ہے غلط آئی ہو، لیکن اگر عدالتوں سے اس طرح کے ریمارکس آئیں گے تو پھر سوال تو کھڑے ہوں گے. اسی بات پر شروع سے میں اعتراض کرتا آ رہا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کینڈیڈیٹ لاپتہ کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، گرفتار کیے جاتے ہیں. چلے بلے کا نشان تو پی ٹی آئی نے اپنی نااہلی و نالائکی کی وجہ سے گنوایا، لیکن اس کے بعد آزاد کینڈیڈیٹس کے لیے بھی تو جو کچھ ہوا، تو اس وقت بھی میں الیکشن میں بھی کہتا تھا کہ جناب یہ معاملہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جانا. پھر وہی ہوا، 8 فروری کو لوگوں نے دھڑا دھڑ ووٹ دیے. میں فارم 47 کی کہانی نہ بھی مانوں، ظاہر وہ ایگزیجریٹڈ ہے کہ سارے کی ساری پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی تھی، وہ اتنا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا، ووٹ رد عمل میں دیا لوگوں نے. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل ظاہر آ رہا ہے. اب وکلا آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے. وہ جو تھا نا کہ لوگوں یہ جو بولیں گے جو چند ان کو دبا دو، اگر یہ چند بول رہے ہیں ان کو نہیں دبایا گیا تو چند 100 ہو جائیں گے، وہ چند 1000 ہو جائیں گے، تو دبانے سے بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال مرضی ہے جی فیصلہ سازوں کی، کیا کیا جا سکتا ہے. لاہور پریس کلب کے انتخابات تھے، وہاں پر جرنلسٹ پینل اور ان کے مخالف پروگریسو اور ان کے اور اتحادی تھے، ان کا اپنا پینلز جو الیکشن تھا ان کے درمیان یہ الیکشن میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں. لاہور پریس کلب کے الیکشن ظاہر کراچی پریس کلب، اسلام آباد پریس کلب کے انتخابات ہوتے ہیں اور خوش اسلوبی سے ہو جاتے ہیں، رزلٹ آتے ہیں، سب ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں اپنے مینڈیٹ کو، اور پھر اگلے سال الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کبھی کبھی لابنگ کرتی ہیں انتخابات میں، جس طرح بار کے انتخابات، تو بہرحال وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے گروپس بنے ہوتے ہیں. وکلا کے انتخابات، تو وکلا کیونکہ وہ ایک ٹوٹل پولیٹیکل باڈیز ہوتی ہیں، وہ ہیں پروفیشنل، لیکن وکیل ظاہر پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سیاسی ذہنیت رکھنے والے، ان کی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہوتی ہے. صحافت کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، اور صحافتی ادارے جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، باڈیز جو ہے صحافتی. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے پرویز الہی صاحب کو بہت زیادہ شوق رہا ہے لاہور پریس کلب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا. کراچی میں بھی ہوگا، حکومت وہاں کوشش کرے گی کہ جی ان کی مرضی کی باڈی ہو، اسلام آباد میں بھی ہوگا، لیکن چیزیں چلتی ہیں نا ذرا تھوڑا سا اپنا پردے کے پیچھے. اب اس بار یہ ہوا کیونکہ تقسیم بہت ہو گئی نا سوسائٹی میں،
تو لاہور پریس کلب کے انتخابات میں جو جرنلسٹ پینل یعنی ارشد انصاری کا مخالف جو گروپ تھا، اس میں زیادہ تر کینڈیڈیٹ وہ تھے جو تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں لیکن ایکٹیوسٹ ہیں۔ پھر تحریک انصاف نے کھلم کھلا ان کی الیکشن کیمپین کرنا شروع کر دی۔ سمینہ پاشا صاحبہ ہیں، شاکر اوان صاحب ہیں، ان کے بارے میں تو حلیم عادل شیخ نے ٹویٹ کیا، حق اور سچ کی آواز، مزاحمت کی علامت و نشان۔ لاہور پریس کلب کے انتخابات میں امیدوار برائے نائب صدر سمینہ پاشا اور امیدوار برائے گورننگ باڈی شاکر محمد اوان کو ووٹ دے کر آزاد، نڈر اور غیر جانبدار صحافت کو کامیاب بنایا۔ اب یہ جب آپ حلیم عادل شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آزاد، نڈر اور غیر جانبدار صحافت کو، تو غیر جانبدار تو نہیں رہی، کیونکہ آپ نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا دی، نتیجہ آ گیا، تحریک انصاف جن کی سپورٹ کر رہا تھا وہ ہار گئے، اور سمینہ پاشا نے بڑی گریس دکھائی، انہوں نے کہا کہ جی میں رزلٹ مجھے قبول ہے، مبارکباد دی جرنلسٹ پینل کو۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد شاکر اوان یا دوسرے جو ہے وہ شور مچانا شروع ہو گیا کہ جی اتنے ووٹ مسترد کیوں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے۔ مسترد تو ووٹ ہوتے ہیں، گورننگ باڈی کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر نائب صدر کے اوپر فرض کر لیں 2 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نے دونوں پہ ٹھپے مار دی، ووٹ مسترد، تو ووٹ مسترد تو ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں جیت کے مارجن سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے وہ معاملہ مشکوک ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تگڑے لاہور پریس کلب کے جو انتخابات ہوتے ہیں، وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن بڑا تگڑا ہوتا ہے، وہ ایک ایک ووٹ چھان پٹک کر کے دیکھتا ہے کہ جی ووٹ ناپ تول کے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، اور رات بھر کوئی 15-16 گھنٹے بیٹھ کر وہ گنتی کرتے ہیں۔ اتنے میں تو قومی اسمبلی کا رزلٹ آ جاتا ہے، قومی اسمبلی کے حلقے کا، تو بہت بہت تگڑی جو ہے نا وہاں پر اپنا ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے پراپر، تو بہت کم شک اور شبے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں تو ریکاؤنٹنگ میں چلے جائیں، لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ جو پریس کلب یا دیگر یہاں پر گھسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ لوگوں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، سیاسی پسند ناپسند ہوتی ہے، لوگ ووٹ بھی کرتے، ظاہر ہے ووٹ کرتے ہیں نا، ووٹ تو ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو کرتے ہوں گے، لیکن اگر اس طرح کھلم کھلا پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں گی کہ جناب یہ ہمارے امیدوار ہیں، تو بہت گند مچ جائے گا۔ تحریک انصاف کوشش یہ کرے کہ تھوڑا سا دور رہے اس سے، اور گند مت مچائے سوسائٹی میں۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔